A very warm welcome to all of you, ladies and gentlemen, in ISPR. आज की प्रेस ब्रीफिंग का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाही देना और मुसल्लह अफवाज के जो ऑपरेशन चल रहे हैं इससे मुतल्लिक आपको अपडेट देना है. What I'll do is that I'll speak for about 10 to 15 minutes and thereafter I shall take your questions. Okay. जब ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हमने जो 9/11 के बाद शुरू हुई थी तो 2008-9 में हमने अफ़वाज पाकिस्तान ने एक मुफस्सल और जामिया कैंपेन प्लान तरतीब दिया. तो सितंबर 2008 में ये जो कैंपेन थी, मिलिट्री कैंपेन, ये बाजोड़ से शुरू हुई, ऑपरेशन शेर दिल से. उसके बाद हम मोमन में गए, फिर स्वात में ऑपरेशन राय रास्त हुआ. उसके बाद हम साउथ वज़ीरिस्तान में राय निजात और राय हक किया. उसके बाद खैबर कुरम और अगज़ई में एक प्लान के तहत हमने ये ऑपरेशन शुरू किए और 6 साल के अरसे में हम जून 2014 में जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन था ज़रब अज़ब के नाम से, उससे हमने शुरू किया. जो ज़रब अज़ब था इसमें एसेंशली जो काइनेटिक ऑपरेशन थे वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी में किए गए, जबकि मुल्क के बाकी हिस्सों में IBOs और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए. मैंने ये जो थोड़ी लंबी कहानी आपको कैंपेन प्लान की बताई, इसका मकसद ये है कि आज अमन अमान की बेहतर सूरत हाल में हम जो सांस ले रहे हैं, ये अचीवमेंट्स ओवरनाइट नहीं हुई. ये अचीवमेंट किसी एक फ़र्द या किसी एक इदारे या सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी एक हिस्से की अचीवमेंट नहीं है. इस अचीवमेंट में पाकिस्तान के हर फ़र्द ने अपना हिस्सा डाला है, हर इदारे ने अपना हिस्सा डाला है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम किया है. और इस सफ़र में हमने मजमूई तौर पर 70,920 पाकिस्तानी खून की कुर्बानियाँ दी हैं. इसमें से 21,839 जो हैं वो शहीद और 49,081 ज़ख्मी शामिल हैं. कहने का मतलब यह है कि मुल्कों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी कुर्बानियाँ मांगती है. हम बहैसियत कौम ये कुर्बानी देते आए हैं, दे रहे हैं, और जब तक हम अपने मुल्क को उस जगह पे नहीं ले जाते जहाँ पे हमें होना चाहिए, हम इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे. ज़रब अज़ब में बुनियादी तौर पर नॉर्थ वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी में ऑपरेशंस किए गए. जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तक मुल्क भर में 26,000 से ज़ायद IBOs और कॉम्बिंग ऑपरेशन जो हैं वो कर चुके हैं हम, और अमन अमान की बेहतर सूरत हाल जो है वो आप सबके सामने है. कबायली इलाके और खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ शिद्दत पसंदी अरूज पर थी, आज आप में से मीडिया वहाँ गया है, देखा है कि वहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, स्कूल काम कर रहे हैं, अस्पताल काम कर रहे हैं. तो अमन की फ़िज़ा जो है ये वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है. जब ज़रब अज़ब शुरू हुआ तो वहाँ के जो हमारे कबायली भाई थे वो वहाँ से आर्जी तौर पर मुंतकिल हो गए थे. उनमें से 84% जो हैं अपने अपने घरों को वापस आ चुके हैं, और जो बाकी अफराद हैं उनकी वापसी का अमल जो है वो तेज़ किया जा रहा है. इनमें से जो बॉर्डर के नज़दीक रहने वाले हमारे कबायली भाई थे वो अपने अफ़गानिस्तान की तरफ सरहद के पार अपने अजीज़ों का अरब जानने वालों के तरफ चले गए थे. अब चूँकि हमारी तरफ इलाके में अमन की सूरत हाल बेहतर है तो उनकी वापसी का अमल भी शुरू हो गया है, और हमारी कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द अपने घरों को वापस आ जाएँ. इस तनाज़ुर में हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में भी जल्द अज जल्द अमन की वो सूरत हाल पैदा हो कि जो अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में हैं वो भी अपने घरों को अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी से वापस जा सकें. ज़रब अज़ब के सिलसिले में हमने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए कुछ इंतजाम किए हैं. आपने देखा होगा कि तोरखम और चमन में जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उस पर एक मैकेनिज़्म जो है वो इन प्लेस कर दिया गया है. उसके अलावा FC जो 2001 में जब ये जंग शुरू हुई तो तकरीबन 34,000 के करीब FC के ट्रूप्स पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद के ऊपर लगे हुए थे, और एसेंशली वो एंटी स्मगलिंग ड्यूटी पे लगे हुए थे. अब वक्त के साथ साथ चूँकि बॉर्डर की सूरत हाल सिक्योरिटी की तरफ हमारी तवज्जो हो गई, तो अब हमने जो FC है उसके लिए वहाँ पे नए किले तामीर किए हैं, विंग्स के लिए, हेडक्वार्टर्स के लिए नई चेक पोस्टें बनाई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की साइड पे जो बॉर्डर मैकेनिज़्म है, बॉर्डर कोऑर्डिनेशन है, सिक्योरिटी है, वो बेहतर हो गई है. और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ भी बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में इक़दाम किए जाएँ, ताकि दोनों तरफ मजबूत बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होगा तो हम दहशत गर्दी को बेहतर काबू कर सकेंगे.
اس سلسلے میں پاکستان نے FC کے 29 مزید ونگ جو ہیں وہ بھی ریز کیے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے چند سالوں میں جو FC نے اور سول انتظامیہ نے اور دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر بلوچستان میں جو آپریشن ہوئے ہیں اس سے بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے۔ جب سے CPEC کا مسئلہ شروع ہوا، آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی بلوچستان میں کارروائیاں تیز کرنے کی خواہش بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ راؤ اور NDS کی پشت پناہی کے ساتھ دہشت گرد جو کارروائیاں کر رہے تھے اس کو بہت بہتر اور مؤثر انداز میں چیک کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں ابھی تک 3000 سے زائد IBOs جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ صرف 2016 میں آرمی، FC اور پولیس کے تقریباً 190 جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جبکہ 376 پاکستانی شہری بھی شہید ہوئے۔ بلوچستان میں ترقیاتی کام بھی جاری ہیں۔ CPEC اور گوادر پورٹ بلوچستان کے روشن مستقبل کی نوید ہیں۔ FWO نے اس سلسلے میں بلوچستان بھر میں 870 کلومیٹر لمبی سڑکوں کا جال پھیلا دیا ہے اور اس میں بھی مزید کام ہو رہا ہے۔ کامیابی کے سفر میں ہمارے بلوچ بھائیوں کا تعاون اور قربانیاں قابل قدر پہلو ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران رینجرز نے کراچی میں کامیاب آپریشن کیے ہیں، جس سے کراچی کے حالات میں دن بدن بہتری آ رہی ہے۔ دہشت گردی، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 90% تک کمی ہو چکی ہے۔ اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس سلسلے میں رینجرز، سندھ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کراچی کے شہریوں کے تعاون سے اپنا کام جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ کراچی میں اب تک تقریباً 9000 کے قریب آپریشنز کیے گئے ہیں۔ اس میں رینجرز کے 33 اہلکار شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ رینجرز کے ساتھ ساتھ سندھ پولیس اور سول انتظامیہ نے بھی اس آپریشن میں قابل تحسین کردار ادا کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیابی تینوں مسلح افواج کے درمیان بے مثال کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ہر مرحلے میں پاکستان فوج کے شانہ بشانہ رہی ہے، جبکہ پاکستان نیوی نے اپنی ساحلی سرحدوں کا بھی تحفظ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ٹاسک فورس ہے اس کے ساتھ مل کر بھی گلوبل لیول پر ٹیررزم کے خلاف کنٹریبیوشن کی ہے۔ مسلح افواج کا باہمی ربط اور پاکستانی قوم کا اپنی مسلح افواج پر بھرپور اعتماد ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ ابھی جاری ہے۔ کامیابی کو دائمی نتائج اور امن کی طرف لے کر جانا ہے۔ IBOs اور کامنگ آپریشن جاری رہیں گے تاکہ بچے کھچے دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کا صفایا کیا جا سکے۔ جب تک عوام ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی بھی خطرے کا کامیابی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ Let me take you to India, gentlemen. بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم تمام تصفیہ طلب مسائل کا بشمول کشمیر، یونائٹڈ نیشن کی قرارداد اور بات چیت کے ذریعے اس کا حل چاہتے ہیں، مگر امن کی اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پچھلے 3 سال میں LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر مجموعی طور پر 945 سیز فائر وائلیشنز کی گئی ہیں۔ صرف پچھلے 4 ماہ میں 314 خلاف ورزیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 46 پاکستانی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ جوابی کارروائی میں 40 بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ انڈیا یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ انڈین آرمی چیف نے حال ہی میں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین سے متعلق بھی بیان دیا ہے۔ جب انڈیا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کے اوپر کام کر رہا تھا تو پاکستان کی یہ اپریہنشنز تھیں کہ وہ یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے اور انٹینشنز کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اب جب کہ انڈین آرمی چیف نے اس کیپیبلٹی کی اکنالجمنٹ دے دی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کو انٹینسیفائی کرنے کا عندیہ دے کر انہوں نے اپنی انٹینشنز بھی ظاہر کر دی ہیں۔ تو ہم جب کہتے تھے کہ انڈیا یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے تو اب انڈیا نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ہم مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں مگر عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پاکستان انشاءاللہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے تمام اقدامات کرے گا۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں بابر 3
اور ابابیل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو کہ پاکستان کے مضبوط دفاع کا آئینہ دار ہے۔ افواج پاکستان اور عوام بھارت کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے اہل بھی ہیں اور ہم تیار بھی ہیں۔ کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہم افغانستان سمیت خطے میں بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جب اپنی جنگ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑی ہے، تو خواتین و حضرات، افغانستان کی عوام اور افغانستان کی افواج نے بھی اتنی ہی جنگ لڑی ہے۔ انہوں نے بھی افغانستان میں امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ افغانستان اور پاکستان برادر ہمسایہ ممالک ہیں۔ ہمیں افغانستان کی صورتحال پر تشویش ہے اور ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں اپنے افغان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی ملک اور مذہب سے بالاتر ہے اور ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور افغانستان کے سنجیدہ حلقے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکن کارروائی کی ہے۔ تاہم کچھ قوتوں کا مقصد پاکستان کو ہر صورت مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشنز کے ذریعے فاٹا میں موجود دہشت گردوں کی تمام پناہ گاہوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران زیادہ تر دہشت گرد یا تو مارے گئے یا وہ افغانستان کی طرف فوجوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں موجود پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے۔ ٹی ٹی پی کی قیادت بھی عرصہ دراز سے افغانستان میں پناہ گزین ہے۔ آرمی چیف نے افغان قیادت سے فون پر بات کر کے حالیہ دھماکوں کی شدید مذمت کی اور قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے واضح الفاظ میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور افغانستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ آرمی چیف نے بائی لیٹرل بارڈر کوآرڈینیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے سلسلے میں تجاویز بھی دیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں مثبت جواب دیا جائے گا۔ ہم نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ 15 مارچ سے پاکستان میں قومی مردم اور خانہ شماری شروع ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان فوج خانہ شماری کے اس عمل میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کرے گی۔ آرمی چیف نے اس سلسلے میں سپورٹ پلان کی منظوری دے دی ہے۔ تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستان فوج کے جوان اس عمل میں حصہ لیں گے اور مردم شماری کے دوران جو ہمارے دیگر آپریشنل فرائض ہیں وہ ہم انجام دیتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، آخر میں 2 اہم باتیں کرنا چاہوں گا۔ ملک کی سلامتی کا انحصار مسلح افواج کی بہادری، جذبہ حب الوطنی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی اور آئینی اور جمہوری نظام کی مضبوطی میں ہے۔ جیسا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے اپنے مورچے کا سپاہی ہے۔ اس جنگ میں ملکی مفاد کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ چند عناصر بے یقینی اور عدم استحکام کا تاثر دے کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حساس معاملات پر قیاس آرائیاں ریاستی اداروں کے درمیان فاصلے پیدا کر سکتی ہیں۔ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دفاع، سلامتی، ترقی اور خوشحالی ہمارے باہمی اتفاق اور تمام ریاستی اداروں کی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور ترقی اور خوشحالی جیسے بڑے قومی مقاصد کے لیے متحد رہے تو ہی وطن عزیز ترقی کر پائے گا۔ دوسرا، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کو متحد کرنے اور دہشت گردوں کے نیریٹو کو رد کروانے میں میڈیا کے کردار کو سراہتے ہیں۔ میڈیا کے ذمہ دار حلقوں اور تنظیموں کو چاہیے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ عناصر کی حوصلہ شکنی کریں۔ پاکستان فوج کا یہ عزم ہے کہ قومی مفاد کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے گی اور ریاست کے تمام اداروں کو ملکی مفاد کے حصول کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یو may ask questions now. You will get a copy. سر یہ بتا دیں کہ آپ نے فرمایا کہ 46 جو ہیں وہ شہری انڈین جو اگریشن ہے اس سے شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 40
کیا میکنزم ہوتا ہے, کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 سر, ٹرمپ کے جو ابھی حالیہ اقدامات ہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, آپ کا اسٹینڈ اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ جی سر, یہ سپلیمنٹری کے ساتھ ملے کہ آپ نے بتایا کہ انڈیا کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور 4 ماہ میں 300 سے زیادہ ہوئی ہیں. ہم صبر و تحمل کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں, تو بھارت کو ایک دندان شکن جواب آپ کب دیں گے؟ قوم یہ سوال آپ سے بھی کرتے ہیں سر. آپ کا سوال ایل او سی پہ وائلیشن سے متعلق ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیجویلٹیز ہوئی ہیں, تو وہ ایک میکنزم ہے. ان کا بھی جب کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو ان کے بھی آلدو کے جیسے بتایا گیا کہ وہ چھپاتے ہیں اس کو, لیکن جو ان کی کمیونیکیشن کے انٹرسیپٹس آتی ہیں تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیجویلٹیز ہوئی ہیں. آپ نے کہا کہ اس کا جواب, تو اگر ہمارے جواب سے ان کے اتنے فوجی شہید ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں, تو یہ بھی اس کا جواب ہے, اسی کی بدولت ہے. اور جب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ایل او سی پہ حالات بہتر ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وائلیشنز ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. تو یہ جو نارمیلسی آرمی چیف نے کہی تھی وہ بھرپور جواب کے ذریعے ہی آئی ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا ٹرمپ سے متعلق, پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. آئی تھنک دس کوشچن مور ریلیٹس ٹو دی فارن آفس, تو وہاں جا کے موقع ملے تو پلیز پوچھیے گا. جنرل صاحب جی, ون بائی ون پلیز. آپ پوچھیں. ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی پریس کانفرنس کا آخری حصہ ہے, جو آپ نے کہا کہ حساس معاملات پر کیا صلاحیت دی جا رہی ہے, ایز اے انسٹیٹیوشن پاکستان آرمی کیا سمجھتی ہے کہ یہ کوئی پلان موو ہے یا لوگ خود اس حوالے سے کیا صلاحیت کر رہے ہیں اور بار بار ایشوز ریز کیے جاتے ہیں, جیسے جنرل رحیل کی ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے, پھر دیگر چیزوں سے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو حافظ سعید صاحب کے اوپر پابندیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے ملک کے اندر وہ کسی قسم کی دہشت گردی میں ملوث تھے, نہیں تھے, یا حکومت کے اس فیصلے پہ آپ کو لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا؟ ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. آپ کا سوال ہے کیا سرائیوں سے متعلق اور حافظ سعید پہ نظر بندی سے متعلق. آپ سب میڈیا کے لوگ ہیں, آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیا سرائیاں کیا ہوتی ہیں اور اس سے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. تو وہ بات چیت میں نے اپنی پریس ریلیز پڑھتے ہوئے آپ سے کر لی. جہاں تک حافظ سعید پہ پابندی کا تعلق ہے, یہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہے جو اسٹیٹ نے نیشنل انٹرسٹ میں لیا ہے. اس میں بہت سارے اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا. کل یہ خبر آئی ہے, آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے متعلق مزید جو ہے وہ تفصیلات پتہ چلتی رہیں گی. تھینک یو. جی, آپ نے اپنی جو آخری بات اس میں بات کی ہے کہ آئینی اور جمہوری نظام کی بہتری کے حوالے سے قومی یکجہتی کی آپ نے بات کی. جی, لیکن بعض جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں, خاص کر پارلیمانی ادارے, ان کی طرف سے ہی ریاستی ادارے یعنی کہ فوج کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. وہ جو قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں, آپ کی جانب سے بات کی گئی ہے کہ کیا جو جمہوری اداروں کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں, مسنگ پرسن کا ایک معاملہ ہے, تو میری مثال اشارہ اس طرف ہے. ان چیزوں کو یکجہتی کے حوالے سے اور باہمی روابط کی بہتری کے حوالے سے کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں آپ؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 2008-9 سے لے کے ہم نے بہت لمبا سفر کیا ہے, جو ہم 2017 میں آج یہاں کھڑے ہیں. یہ جو امن و امان ہے یہ کوئی ایسے ہی اوور نائٹ نہیں آ جاتا. ہر ادارے نے اپنا کام کیا ہے, ہر فرد نے اپنا کام کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ 70,000 ہم نے خون کی قربانیاں دی ہیں اس جنگ میں. تو اس میں جب ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو ہر فرد جو ہے وہ اپنے ادارے کے حیثیت سے اپنا کام کرتا ہے. کسی ادارے کی شاید یہ انٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے ادارے کے ساتھ خراب حالات کے لیے کوئی ایسا کام کرے. میں نے اسی لیے اپنے آخری حصے میں کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ قومی یکجہتی میں ہی سب کی بھلائی ہے. ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. پاکستان ہم سب کا ہے. سب اپنے اپنی حیثیت سے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور ملک کی طرف دیکھیں کہ ملک نے ترقی کرنی ہے. اگر ملک ترقی کرے گا تو باقی سب چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. تھینک یو. جی وجاہت صاحب. Sir, two questions. One about your statement about Indian intentions are clear regarding Cold Star. How do you see this play out in the longer run as far as India's conventional and non-conventional build-up? جی, The border is concerned. Pichle dinon mein we also heard news that there's over 300 MBTs being lined up on the Pakistan border. جی, There have also been lots of reports from your
Ji. about a aggressive Indian build-up before the Indian Army Chief's statement. Ji. Number one, sir. Number two, sir, Reuters is reporting that a senior Defense Ministry official has said that the house arrest of Hafiz Saab has to do something with American pressure under this new administration. You agree with the MOD's assessment, sir? Right. आपका पहला सवाल है इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के मुतालिक। जो भी फौजें होती हैं वो अपनी प्लानिंग को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती रहती हैं। इंडिया ने भी ऐसे ही किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाने थे प्लानिंग के लिहाज से, अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बी रेस्ट एश्योर्ड दोज हैव बीन डन। वो कोल्ड स्टार्ट करें या वो कोल्ड स्टार्ट ना करें, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्युटली तैयार है। शुड दे ऑप्ट टू टेस्ट इट, दे विल गेट द रिस्पॉन्ड। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम किसी से जंग चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर जंग इम्पोज की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सेकंड, आपने बात की कि हाफिज सईद का जो डिसीजन है ये क्या किसी गैर मुल्की प्रेशर के अंडर लिया गया है या नहीं लिया गया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन है। जो आज़ाद कौमें हैं, जो खुद मुख्तार रियासतें हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेती हैं। एंड बी रेस्ट एश्योर्ड कि जो भी डिसीजन स्टेट लेगी वो मुल्की मफाद में लिया जाएगा। और उसके ऊपर जो ज़्यादा बातचीत है, जैसे मैंने कहा कि एक दो दिन इंतज़ार करें, जो मुतल्लिका ऑफिसेज हैं वो इसके ऊपर आपको मज़ीद तफसील बता सकेंगे। जी हारून साहब, आपने कहा कि 26,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तो ये पिछले दिनों जो ब्लॉगर्स का किस्सा हुआ कि लापता हो गए जी, तो ये भी उसी आईबीओस का हिस्सा था किसी तरह से? आप खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये जो आईबीओस जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, ये ऑपरेशन ज़रबे अज़ब का हिस्सा थे जो कि हमने पूरे मुल्क में किए। जहाँ तक ब्लॉगर्स की बात है, मीडिया के सामने है, इसके साथ हमारा फिलहाल कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। ब्लॉगर्स की जो एब्सेंस थी उसके साथ कोई ऐसा हमारा सिलसिला नहीं था, और उन्होंने आकर जो भी बातचीत की है वो भी आपके सामने है, मीडिया के सामने है। थैंक यू जी। सर पहले कुछ ऐसा ये बात होती रही कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही है, पंजाब के अंदर ऑपरेशंस के हवाले से रेंजर्स को एंगेज किया जाएगा। आप क्या समझते हैं इन आईबीओस के नतीजे में वो जरूरत खत्म हो गई है या अब भी रिक्वायरमेंट है कि पंजाब के अंदर भी रेंजर्स के ऑपरेशन किया जाए? थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जंग है हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ये भी ख़त्म नहीं हुई। हमने इसके बहुत सारे मकासद हासिल कर लिए हैं, लेकिन इसको अगर आपने एंड्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है तो हमें बहुत सा काम अभी करना है। अब इस सिलसिले में जहाँ भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत हुई तो आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से अपना मशवरा जो है वो ज़रूर स्टेट को देंगे। फिर स्टेट का जो फैसला होगा उसके मुताबिक ऑपरेशन किए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क के किसी हिस्से में ऑपरेशन नहीं हो रहे। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ज़रूरत रही है, वहाँ अफवाज पाकिस्तान ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने आईबीओज और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए हैं, और इवन पंजाब में भी ये हुए हैं। जी राठौर साहब, ये एक तो बलूचिस्तान के तनाज़ुर में जाना साहब कुलभूषण यादव पकड़ा गया जी, एक हद तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद कुछ इल्म नहीं, महीनों गुजर गए। एक तो इसके बारे में बताइए कि वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। ब्लॉगर्स की बात की मेरे दोस्त ने, जब इंटीरियर मिनिस्टर इस मुल्क का ये कहे कि इन ब्लॉगर्स की रिहाई की कोशिश की जा रही हैं, हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है कि किसी को भी इजहार राय की आज़ादी से महरूम करे, किसी को उठाए, तो इसका मतलब क्या है? दबे लफ्जों में ये बात जा रही है एक जानब, इसको थोड़ा सा इसकी काइंडली वजाहत कीजिएगा। दूसरा, आपने साउदर्न पंजाब की मैं बात करूंगा, पर्टिकुलरली साउदर्न पंजाब के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि वहाँ पे कौन सी खिचड़ी कौन सा लावा पक रहा है। साउदर्न पंजाब के बारे में हमने अभी किसी किस्म के कॉम्बिंग ऑपरेशन या बाकायदा या बाज़ाब्ता ऑपरेशन की बात गश्त नहीं सुनी, ना ही हुकूमत पंजाब ने कोई ऐसी रिक्वेस्ट की है। ये क्या मामला है? ठीक, आपने पहला सवाल किया मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से मुतल्लिक कि उन्होंने ये बयान दिया कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी से बात करेंगे कि अब बाजियाब कराएं। तो स्टेट के टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए उन्होंने काम कराना होता है। अगर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने यह कहा कि उन ब्लॉगर्स को बाजियाब कराने के लिए
मुतलका अदारों से या जो उनके पास अवेलेबल हैं उनको ढूंढने के लिए तो वो कार्रवाई करेंगे। तो इसकी फर्दर जो वजाहत है वो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कर सकते हैं, लेकिन इनका मतलब जो हम समझते हैं ये नहीं था कि उन्होंने इम्प्लीकेट किया जी कि हमारी स्टेट की पॉलिसी नहीं है। तो आर्मी भी स्टेट का हिस्सा है, जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो भी स्टेट का हिस्सा हैं। तो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने जो कहा कि उनको बाजियाब कराएंगे, तो जो भी उन्होंने एफर्ट की, जो ब्लॉगर्स हैं वापस भी आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका इशारा जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ था या किसी की तरफ इल्ज़ाम था। जैसे मैंने आपको कहा है कि हम सब इदारे जो हैं, हम सब का मकसद एक है कि हम किस तरह आगे मिल के बढ़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ये भी क्या सराही रहती है। कुलभूषण यादव का भी मैंने पूछा जी, था, और सदर्न पंजाब का कुलभूषण यादव का केस जो है वो मीडिया में सारी इन्फॉर्मेशन है उसकी। उसके सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने इंडिया से रब्ता भी किया है, कुछ उसमें जो लीगल प्रोसेस थे वो भी कंप्लीट किए, और जो उसका डोजियर था वो भी बना के इंटरनेशनल कम्युनिटी को हुकूमत पाकिस्तान ने वो दे दिया है। तो वो इशू जो है वो प्रोसेस में है, चल रहा है। उस पे जो फैसला होगा वो लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक ही होगा इंशाल्लाह। जी जन साहब, मेरा क्वेश्चन है कि इसमें कोई शक नहीं, पूरी कौम इसका एतराफ़ भी करती है कि पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ और बॉर्डर पे बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, और लेकिन इसके साथ साथ पाक फौज के जो लोग हैं जो कुर्बानियाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, यानी उनके बच्चों के दाखिलों का मसला है, उनकी रिहाइश का मसला है। किन के बच्चों को दाखिल? जो फौजी बॉर्डर्स में हैं और ठीक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो दाखिलों के लिए मारे फिरते हैं, उनकी रिहाइश का मसला है। फौजियों की इनकी वेलफेयर पर भी कोई तवज्जो दी जाएगी? फौजियों की? जी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। पाकिस्तान फ़ौज और मुसल्लह अफवाज जो हैं, ये एक बहुत अच्छा ख़ानदान है। ये बात पहले भी मैंने एक चैनल पे सुनी कि शायद सिपाहियों का जो है वो उतना ख्याल नहीं रखा जाता। आपने हाल ही में इंडिया के जो सोशल मीडिया पे उनके जवानों की खबरें आई थी वो आपने देखी होंगी। फ़ौज एक ख़ानदान है। ये मैं आपको बता दूं कि जितना ख्याल पाकिस्तान फ़ौज में या अफवाज पाकिस्तान में सिपाहियों का रखा जाता है, उतना ख्याल जो है अफवाज पाकिस्तान में किसी और फर्द का नहीं रखा जा सकता। आपने मुल्तान जब आर्मी चीफ गए तो उनकी बातचीत जो वहाँ देखी होगी, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। मैंने ये बात आपको बताऊं कि जो सिपाही का और अफसर का पाकिस्तान फ़ौज का रिश्ता है, इस जैसा रिश्ता, इस जैसा मजबूत रिश्ता कहीं नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल भी देना चाहूँगा। सन 2008 और 2009 में जब टेररिज्म के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पीक पे थे, तो पाकिस्तान फ़ौज में जो कैजुअलिटीज़ की रेशो थी सिपाही की और अफसर की, वो 1:9 थी। कहने का मतलब यह है कि अगर 9 सिपाही शहीद हुए थे तो उनके साथ एक अफसर शहीद हुआ था। अब अगर आप आर्टिकुलेशन में जाएं तो अफसर की जो पहली नुमाइंदगी है, मौजूदगी है, वो कंपनी कमांडर के लेवल पे आती है, जहाँ पे 125 से ऊपर जो सिपाही होते हैं तो उनके साथ एक अफसर होता है। जब 9 सिपाहियों के साथ एक अफसर शहीद हो रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि जहाँ 9 सिपाही गए थे उनके साथ एक अफसर साथ उस ऑपरेशन में गया था। तो मोहब्बत का अगर ये रिश्ता है अफसर का और सिपाही का, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिपाहियों का ख्याल नहीं करते। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम ऑपरेशन में जाते हैं, आज की फ़ौज के जो सीनियर अफसर्स हैं वो उस जनरेशन के अफसर्स हैं जिन्होंने ये जंग हथियार पकड़ के खुद लड़ी है। आज का जो सिपाही है उसका अपने अफसर के साथ मोहब्बत का ये आलम है कि जब वो कहीं ऑपरेशन में जा रहे होते हैं तो वो कोशिश करता है कि वो उस एक्सपोज्ड जगह पे आए ताकि अफसर के मुकाबले में अगर कोई जान को खतरा है तो सिपाही समझता है कि वो उसकी हिफाजत में आए। सर सॉरी, मैंने तो हाँ। अफसर और सिपाही की बात ही नहीं की। जी। मैं तो ओवरऑल फौज की बात, इसमें अफसर भी शामिल है और सिपाही भी शामिल है। जी। ये बता दें, एक छोटा सा सवाल है कि नहीं सॉरी, सेंट्रल कमांड अपना विजिट किया था खाइया के करीब, तो क्वेश्चन हुआ था डॉन लीक्स के हवाले से। जी। तो वो बता दें इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है और हुकूमत ने जो कुर्बानी दी है वो कुर्बानी कबूल हो गई है? सर, डॉन लीग का जो मसला है वो आप मीडिया को ये भी सब पता है कि वो उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। उसकी इंक्वायरी का हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में उसका जो रिजल्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लेके आएगी, मीडिया के साथ शेयर भी होगा। और जब तक वो इंक्वायरी नहीं हो जाती उस पर फिर वही क्या सराइयों वाली बात है जो मैंने की है कि क्या सराइयाँ जितनी मर्जी कर लें, उसके ऊपर डिसीजन जैसे ही होगा हुकूमत जो है वो सबके साथ शेयर करेगी।
Okay. Pakistan Army I'll do that. in the war against terrorism? I'll do that. Especially, you mentioned the nexus of NDS and RAW. When is Pakistan Army going to launch an operation across the border in Afghanistan to destroy the terrorist sanctuaries of TTP, Okay. which are causing immense casualties, and the blood of Major Jawad Changhezi and others are calling out for such a revenge, sir? Please. Okay. Thank you very much for asking this question. The war against terrorism and militancy which Pakistan as a nation is fighting, we have traveled a long way in this, and we have made significant contributions in this. What we have to do on our side of the border, we have done it, and we will keep doing it. The measures that we have taken along Pakistan-Afghanistan border in terms of improving the infrastructure, capacity and capability, we are comfortable that the stage where we have come, inshallah, will maintain that and will improve this. As regard continuity of terrorism inside Afghanistan, that Afghanistan has to take certain actions, and we are in coordination with Afghan leadership that they required to take certain measures on their side of the border. At present, there are good about 200,000 troops that Pakistan has kept along Pak-Afghan border and FATA and KP. Ideally, having done the job, the troops should come back to the barracks. But why we are not doing it, the reason is that the strategic threat still resides across the border. Till such time the strategic pacification does not take place, that side of the border, we will have to keep a level of presence along the western border. Thank you. Joseph, you just rightly said that the policy decisions are taken according to the national interest. I'm referring to the arrest of detention of Mr. Hafiz Saeed. The same situation existed long before, and we have been running a blind eye to it. Have we defined our national interest now, and what factors contributed to that redefinition? National interests are very much defined. State does not function without defining the national interests. I said, national interest existed before, but has it been redefined? Well, state takes the decision which state considers that these are best for the national interest. Have confidence and trust in state that whatever is best for the country, they'll do that. Thank you. افغانستان میں جو ابھی جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے اس کے بعد پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بلیم کیا گیا، اور اس حوالے سے آرمی چیف کی جو تھی میٹنگ ہوئی، جو عرب امریٹس کے جو تھے امبیسڈر ان کے ساتھ بھی ہوئی، پاکستان کے اوپر لگاتار بلیم کیا گیا. اور اس کے بعد ایک بات سننے میں ہے کہ آرمی چیف جو افغانستان کا وزٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے وزٹ کے حوالے سے کیا کچھ ہے، اور اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان کس اسٹیج پر جو ہے ان کا آپس میں روابط اور سارا جو کوآرڈینیشن ہے وہ کس لیول پر ہے، کیونکہ کل بھی ایک سپاہی جو ہے وہ شہید جی وہاں پہ کراس بارڈر جی کی فائرنگ کی وجہ سے جو جی جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان کی سائڈ پہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ تھوڑی ویک ہے، ادھر جو ٹروپس کی پریزنس ہے وہ کم ہے، ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے بھی ایشو ہیں. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک تو بلیم گیم ہے. بلیم گیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ افغانستان کی عوام یا افغانستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایسے ہے. بہت سارے ایسے ناصر جو پاکستان کی طرف ہوسٹائل ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ افغانستان میں جو بھی خراب کام ہو اس کی ذمہ داری جو ہے پاکستان پہ ڈال دی جائے. جیسے میں نے آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ کہا ہے کہ پاکستان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور وہ امن جو ہے افغان لیڈ اور افغان اون پیس پروسیس کے ذریعے ہو. لیکن ہم نے اپنی طرف کا کام کرنا ہے، انہوں نے اپنی طرف اپنا کام کرنا ہے. آرمی چیف نے افغانستان بالکل جانا ہے، ایک پلاننگ کا حصہ ہے. جیسے دونوں ملکوں میں کوآرڈینیشن ہوگی تو آرمی چیف جب وہ طے ہو جاتا ہے تو ضرور افغانستان جائیں گے. اور پاکستان کی حکومت کی بھی اور پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، آرمی چیف ہیں، ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ پاکستان جو بھی کر سکتا ہے جس سے افغانستان میں امن بحال ہو سکے، قائم ہو سکے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. جی Pakistan for harboring Taliban or Haqqani, whatever. But it was President Ashraf Ghani who issued a statement after speaking to General Bajwa that he told the Pakistani army chief that those who carried out the attack inside Afghanistan are actually based in Pakistan and roaming freely in Pakistan and recruiting. جی What was the response from the Pakistani army chief to these direct allegations? رسپانس وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا، نہ ہونے دے گا.
جہاں تک الزامات کی بات ہے وہ بھی میں نے آپ سے بات کر لی کہ کچھ ایسی فورسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اور افغانستان میں جو ریلیشن شپ ہیں وہ کیسے چلیں اور افغانستان میں امن قائم نہ ہو یا اگر ہو تو وہ کیسا ہو. تو افغانستان کی لیڈرشپ کے ساتھ جو رابطے ہیں ہمارے, ان رابطوں کے ذریعے ہی اس پروسیس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اور یہ رابطے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جی سر میں سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ کو کوٹ کرنا چاہوں گی جو کہ سپریم کورٹ کی جو کمیشن ہے جس میں کوئٹہ اسپیسیفکلی کوئٹہ کے حوالے سے ایک رپورٹ دی اور اس میں یہ کنکلوژن دیا کہ کوئٹہ اور بلوچستان میں سی پیک بھی ہے, آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن ان کی رپورٹ کہتی ہے کہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے جو وہاں کی حکومت ہے اور جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان میں بھی. آگے آپ کا ٹیک کیا ہوگا کہ کیا کمیشن کی رپورٹ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی کوآرڈینیشن کی کمی ہے, کیونکہ امن تو آیا ہے لیکن ان اینڈ آف ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات تو ہوتے ہیں اسپیسیفکلی کوئٹہ میں. جی سر آپ کا کیا فیڈ بیک کیا ہے, جو سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے وہ آپ نے دیکھی تو ہوگی. جی بالکل. بلوچستان کی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے جتنی آج سے چند سال پہلے تھی. اس میں ہمارے بلوچ بھائیوں نے ایف سی کا ساتھ دے کے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ دے کے, اور فوج بھی جو وہاں ہے جو کہ کام کر رہی ہے, بنیادی طور پر ایف سی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو سول ہیں اور سول حکومت ہے وہ مل کے کام کر رہی ہے. بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے ان میں. وہ کوآرڈینیشن نہ ہوتی تو آج جو رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں وہ بھی نہ ہوتے. سی پیک جو ہے وہ اپنی لائن کے مطابق جو اس میں جو ریکوائرمنٹ ہیں جس ادارے کی ہیں, ایف ڈبلیو نے سڑکیں بنائی ہیں, سول انتظامیہ نے اپنا کام کرنا تھا, تو بلوچستان میں بہت بہتری ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سفر جو ہم نے 2008-9 سے شروع کیا اور آج یہاں پہنچے ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم. اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری آئے گی. تھینک یو. جی یہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہمیں بریفنگ دی گئی تھی تو جو آپریشنس کے حوالے سے آپ کی کامیابیاں ہیں وہ بلا شبہ اپنی جگہ پر ہیں. کچھ سپلیمنٹنگ ایفرٹ جو تھے وہ دوسری طرف سے بھی ریکوائرڈ تھے, جیسے کہ پروسیکیوشن سائڈ سے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملٹری کورٹ سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں سزائیں ہوئی ہیں اس میں صرف 12 لوگ جی لٹکائے گئے ہیں جی تعداد پر. جی تو یہ تمام ایفرٹس آپ کے جو اس وقت میں آپ نے کامیابی بتائی ہیں, تو مسنگ ایلیمنٹ کس سائڈ پر ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمدی اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ ٹھیک. مسنگ ایلیمنٹ شاید کسی طرف بھی نہیں ہے. جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے پروسیس انوالو ہوتے ہیں. ملٹری کورٹس نے کیونکہ اسپیشل ارینجمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ آئی, دیے گئے وقت کے اندر جتنے کیسز آئے وہ آرمی نے جو کورٹس تھی انہوں نے اپنا پورا کام کیا. اب یہ کمپلیٹ پروسیس ہے, جب کورٹ میں آنے سے پہلے بھی اور کورٹ سے فارغ ہونے کے بعد بھی. اس میں جو آخری پروسیس ہے وہ مرسی پٹیشن ہے جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جاتی ہے. جو مرسی پٹیشنز گئی تھیں اس میں سے 16 کا فیصلہ جو ہے پریزیڈنٹ نے کر دیا, جبکہ کچھ مرسی پٹیشنز جو ہیں وہ ابھی پائپ لائن میں ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا جائے گا اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ ہوتی جائے گی. سر یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے یہ ابھی حکومت میں زیر غور ہے. جی کورٹ کمانڈر میٹنگ جو ایک ہوئی تھی اس کے ذریعے یہ فوج کی طرف سے یہ رائے سامنے آئی کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں, لیکن حکومت کی سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سست روی کا شکار ہے یہ معاملہ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت کوئی سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ اور ملٹری کورٹ جب پہلے بھی بنی تھیں تو ایک سول گورنمنٹ کا جو پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہوا, کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ بنائی گئی. اب جب کہ اس کی سنسیٹ کلاز آ گئی اور وہ دوبارہ کنسیڈر کر رہے ہیں تو گورنمنٹ ایز اینڈ وین جب ڈیسیجن لے گی اس کے مطابق ملٹری کورٹس کا جو ڈیسیجن ہوگا اس کے مطابق آگے کام چلے گا. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین, تھینک یو فار کمنگ. میں حوالہ آپ کو دوں گا انڈیا کے وزیر دفاع کا, جنہوں نے چند مہینے پہلے یہ بیان دیا کہ ایٹمی ہتھیار استعمال نہ کرنے کی جو پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے. اس پہ فوج کا کیا رد عمل ہے, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ نے افغانستان سے جو مطالبات کیے ہیں وہ بجا دیے, لیکن جو بڑے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ تو ایرانین سرزمین سے آئے ہیں, تو ان کے ساتھ بارڈر میکنزم کیسا ہے اور آپ کا ایران سے آپ کی کیا توقعات ہیں, کیا مطالبات ہیں؟ اس میں سپلیمنٹری چھوٹا سا کر لیتے ہیں کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 2008 سے ہم ریگولر فائٹ کر رہے ہیں, جبکہ انسرجنسی پچھلے تقریباً 15 سال سے موجود ہے پاکستان کے اندر, لیکن اسٹیٹ آج تک ہمارا نیشنل نیریٹو بلڈ نہیں کر سکی. اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک
स्टेक होल्डर पाकिस्तान फौज है, इसमें बाकी स्टेक होल्डर को पुश अप करने के लिए क्या रोल? आपका बहुत अच्छा सवाल है एंड आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन, लेकिन चीज़ के दो पहलू होते हैं। 100% तो शायद कोई चीज़ भी ना हो सकी। अगर स्टेट का कोई नैरेटिव ही ना होता, अगर स्टेट की कोई विल ना होती, तो फिर तो हम वहीं खड़े होते जहां 2001 में खड़े थे या जहां 2008 में खड़े थे। आज हम जहां खड़े हैं वो बहुत बेहतर हालात हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेट का, उसके इदारों का, उसके आर्म्ड फोर्सेस का कोई नैरेटिव चला है। आप लोगों ने, मीडिया ने बड़ी मेहनत की है। वही कौम जो कहती थी हमारी जंग नहीं है, आज वो कौम सारी अफवाज पाकिस्तान के साथ, इदारों के साथ खड़ी है। तो ये तो आपने किया है, मीडिया ने किया है। तो ये ना कहें कि स्टेट का कोई नैरेटिव नहीं है या स्टेट कामयाब नहीं हुई। स्टेट का नैरेटिव भी है, स्टेट कामयाब भी हुई है। ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, इसके ऊपर वक्त लगता है, इसके ऊपर एफर्ट लगती है। आप दुआ ये करें कि स्टेट का जो एफर्ट चल रहा है, जिसमें तमाम अदारे शामिल हैं, वो कामयाब हों। ये जो कामयाबी है ये एक स्टेज तक पहुंची है। इसको अगर आप लास्टिंग पीस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इंड्योरिंग पीस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो भी इसमें बहुत काम बाकी है और उसमें मीडिया का बहुत किरदार है। जंग जो है, जो कि पहले हम कर रहे थे, जो कि काइनेटिक पोर्शन था इसका, वो बड़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब जंग रह गई है दो किस्म की, एक है इंटेलिजेंस के हाथों में और दूसरी है नैरेटिव के साथ। नैरेटिव आपके पास है, आप सब हमारा साथ दें, आप सब कौम का साथ दें, आप सब इदारों का साथ दें और उस फजा को उस तरफ लेके जाएं जहां के पाकिस्तान जो है वो अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जा सके। Thank you very much, gentlemen. It was a pleasure interacting with you.